هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار تو اب پھر ہم حاضر ہیں سلسلہ احکام قرآن میں، اور اس سلسلے کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ جن کا تعلق فقہی احکام سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے یا کچھ نہ کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے، یا پھر مختلف جو افعال ہیں ان کے تعلق سے تفصیل بیان کی ہوتی ہے۔ دین اسلام ایک پورے نظام کا نام ہے۔ اس دین کے اندر اخلاقیات پر بھی ایک نظام ہے، عبادات پر بھی ایک نظام ہے۔ اس دین مطہر کے اندر تقریباً ہر حوالے سے ایک نظام موجود ہے۔ دین اسلام کا جو نظام ہے، اس نظام کے اندر عبادات، معاشیات، معاملات، تمام کے تمام نظام ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں، اس کی تعلیمات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طریقے کا ایک نظام ہے، اس نظام کا نام ہے نظام عدل، جزا اور سزا کا نظام، قضا کا نظام۔ تو معاشرے کے اندر بہت سارے جرائم ہوتے ہیں، کچھ جرائم میں سے ہوتے ہیں جن کا تعلق قتل سے ہوتا ہے، کچھ جرائم میں سے ہوتے ہیں جس کا تعلق چوری سے ہوتا ہے، کچھ جرائم میں سے ہوتے ہیں جس کا تعلق مالی لین دین سے ہوتا ہے۔ تو جرائم اور اس کی سزائیں، اس کے حوالے سے عقوبات، یہ پورا ایک نظام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے کہ جو نہ صرف ہماری رہنمائی عبادات کے تعلق سے کرتا ہے، معاملات کے تعلق سے کرتا ہے، معاشرت کے تعلق سے کرتا ہے، بلکہ قرآن پاک جو ہے وہ ہماری رہنمائی جرم اور سزا کے تعلق سے بھی کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر جرم واقع ہوتا ہے اس پر پھر کیا جزا کے قوانین لاگو ہوں گے اور کیا سزائیں دی جائیں گی اور کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ ریاست جو ہے وہ کن قوانین کا اجرا مجرم کے ساتھ کرے گی۔ آج جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات کا تعلق جرم اور سزا ہی سے ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 اور آیت نمبر 93۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 92 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما۔
اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہک کر، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلمان یعنی مسلم غلام کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کہ مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے، اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، سورہ نساء کی آیت نمبر 92 آپ نے سماعت کی، اس کی تلاوت اور ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ طویل آیت مبارکہ ہے اور اس آیت مبارکہ کے اندر قتل خطا کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ قتل 2 طرح سے ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ جان بوجھ کر اور ایک یہ کہ خطا کے طور پر۔ جان بوجھ کر کس طرح ہو سکتا ہے اور جان بوجھ کر اگر قتل کیا جائے اس کے کیا احکامات ہوں گے، اس کی جو تفصیل ہے وہ آیت نمبر 93 میں بیان ہو رہی ہے، تو وہاں ہم آمد پر گفتگو کریں گے۔ خطا کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کسی پرندے کا نشانہ لے رہا تھا لیکن ایک دم سامنے جو ہے وہ آدمی آ گیا اور گولی اس پر لگ گئی، یہ قتل خطا کی صورت ہے۔ اسی طریقے سے ایکسیڈنٹ وغیرہ کی جو صورتیں ہوتی ہیں یہ بھی قتل خطا کی صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کے شان نزول پر کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 92، اس کا شان نزول کیا ہے۔ یہ آیت حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ اسلام لائے، اسلام لانے کے بعد مکہ مکرمہ کا رہنے والے تھے، مدینہ منورہ چلے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ ان کے والدہ نے عجیب احتجاج کیا اور جو ان کے سوتیلے بھائی تھے، ایک کا نام حارث اور دوسرے کا ابو جہل تھا، انہیں اکسایا اور کہا کہ نہ تو میں سائے میں بیٹھوں گی، نہ کچھ کھاؤں گی، نہ کچھ پیوں گی جب تک کہ میرا بیٹا یاس جو ہے مجھے آ کر نہ مل جائے۔ ان کے دونوں بھائی انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں جا کر ان سے عہد کیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کچھ بھی نہ کہیں گے، تم اپنے دین پر رہنا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ ہم سے والدہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور یہ اس کی کیفیت ہے، اور ہم تمہیں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے باہر نکلتے ہی ان دونوں بھائیوں نے حضرت عیاش کو رسیوں سے جگڑ لیا، دونوں نے خوب انہیں مارا پیٹا، 100 کوڑے مارے انہیں۔ اس کے بعد یہ اپنی والدہ کے پاس لے آئے اور والدہ نے یہ کہا کہ انہیں مت کھولا جائے جب تک کہ یہ اپنا دین نہ چھوڑ دیں۔ کیفیت ان کی بڑی عجیب تھی اور انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، انہیں رسیوں سے آزاد کیا گیا۔ رسیوں سے آزاد کیا گیا تو حارث نے یہ کہا کہ تم اگر حق دین پر تھے تو تم نے حق کو چھوڑا، اور اگر باطل دین پر تھے تو افسوس تم اتنا عرصہ باطل دین پر رہے۔ انہیں یہ رویہ اور لہجہ اور یہ سارا طریقہ کار، کیونکہ یہ عہد چکنی کی گئی تھی، انہیں کہا گیا تھا کہ دین کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کی عہد چکنی کی گئی۔ انہوں نے عہد کیا کہ مجھے موقع ملا تو حارث تمہیں میں ضرور قتل کروں گا۔ خیر کچھ عرصہ بعد یہ دوبارہ جو ہے وہ ان لوگوں سے انہوں نے جان چھڑائی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دوبارہ یہ دین اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے اور بارگاہ رسالت میں پہنچے، مدینہ منورہ میں رہنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ان کے سوتیلے بھائی حارث یہ مدینہ منورہ میں آئے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے، حارث بھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ عیاش نے ایک موقع پر اپنے بھائی حارث کو مسجد قباء کے پاس پایا اور وہاں اسے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ تم نے کیا کیا، یہ تو اسلام قبول کر چکا تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اور تم نے تو اسے قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یعنی ان کا جو قتل کرنا ہے وہ خطا کے طور پر تھا۔ یہ سمجھتے تھے کہ مباح الدم ہے، مسلمان نہیں ہے، حقیقت میں وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا۔ اس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو قتل خطا ہے، خطا کے طور پر اگر قتل کر دیا جائے اس کے احکامات بیان کیے گئے۔ اب ہم اس جو آیت نمبر 92 ہے اس کے اجزاء کو سمجھتے ہیں کہ اس آیت نمبر 92 کے اندر کن کن احکامات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے اور قتل خطا کی کون کون سی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔
اس آیت مبارکہ کے اندر قتل خطا کی 3 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ بیان کی گئی ومن قتل مؤمنا خطأ، جب کوئی شخص کسی مسلمان کو خطا کے طور پر قتل کر دے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو ایک غلام آزاد کرے گا، وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور جو مقتول کے ورثاء ہیں انہیں دیت ادا کی جائے گی۔ دیت میں جو ہے وہ 100 اونٹ دیے جاتے ہیں، اور اس کی مختلف طرح کی تفصیل ہوتی ہے کہ اس طرح کے اونٹ ہوں، 100 اونٹوں کو ملا کر دیت دی جاتی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام انہیں ذبح کے لیے پیش کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے مینڈے کی جو قربانی ہے وہ قبول کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ ذبیح اللہ کہلایا۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آتا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں، قرعہ ڈالا جاتا ہے کون سے بیٹے کو ذبح کیا جائے۔ قرعہ جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نکلتا ہے، بڑے پریشان، سب سے محبوب ان کے بیٹے تھے، ان کو کیسے ذبح کریں۔ بالآخر کسی نے کہا کہ ان کے بدلے اونٹ مقرر کیے جائیں، چنانچہ 10 اونٹ مقرر کیے گئے۔ پھر دوبارہ خواب آیا، اونٹ بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹ کی تعداد جب مقرر کی گئی تب وہ خواب آنا بند ہوا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے گئے۔ اور وہ جو اونٹ ہیں، ظاہر بات ہے مکہ مکرمہ کی آبادی محدود تھی، جب ذبح کیے گئے تو نہ صرف انسانوں نے اس کا گوشت کھایا بلکہ چرند و پرند جو ہیں وہ بھی اس گوشت سے لطف اندوز ہوئے۔ اس پورے واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیت کے بدلے 100 اونٹ کا مقرر کیا جانا، اس کی جو اصل ہے، اس کی جو روایت کہاں سے شروع ہوئی، یہ معاملہ کہاں سے پیدا ہوا، یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں جو 100 اونٹ ذبح کیے گئے، تو دیت کے جو 100 اونٹ ہیں اس کا جو معاملہ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب مقتول تو دنیا سے چلا گیا، اب جو اونٹ جو ہیں وہ دیے جائیں گے، کسے دیے جائیں گے؟ اس کے ورثاء کو دیے جائیں گے، اور اس کے جو ورثاء ہیں وہ ورثاء ترکے کے طور پر انہیں آپس میں تقسیم کریں گے، یعنی یہ جو دیت کا جو مال ہوتا ہے یہ ترکے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو ترکے کے احکام ہوتے ہیں، جس وارث کو ترکے کے اعتبار سے جتنا حصہ ملنا ہے، دیت میں ملنے والی رقم کو وہ اتنا حصہ ملے گا اور تقسیم کیا جائے گا۔ فرمایا گیا سوائے یہ کہ جو ورثاء ہیں وہ دیت معاف کر دیں اور دیت قبول نہ کریں۔ اس حصے کا تعلق دوسرے حصے سے ہے، یعنی 2 باتیں بیان کی گئیں، غلام کا آزاد کرنا، یہ کفارہ ہے، یعنی جو حق اللہ تلف ہوا اس کے بدلے میں کفارہ رکھا گیا، اور جو حق العبد تلف ہوا اس کے بدلے میں دیت رکھی گئی۔ تو ورثاء کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو دیت معاف کر دیں، اور دیت معاف کر دیں گے تو پھر دیت نہیں دی جائے گی، لیکن کفارہ جو ہے بہرحال لازم ہوگا، اور کفارے میں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ پہلے جو امتیں ہوا کرتی تھیں ان امتوں کے حوالے سے ایک چیز لازم تھی کہ اگر کوئی قتل کر دیا جاتا تو قصاص لازم ہوتا تھا، قصاص کے متبادل کے طور پر کوئی صورت نہیں ہوتی تھی، اگر ناک کاٹا ہے تو ناک ہی کاٹنی ہے، ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ ہی کاٹنا ہے، قتل کیا تو قتل کیا جانا ہے۔ لیکن امت مسلمہ پر جو احکام نازل ہوئے ان احکامات کے اندر تخفیف دی گئی، اس میں دیت کی صورت میں تخفیف دی گئی، ورثہ دیت بھی معاف کر دیں یہ بھی بیان کیا گیا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو 2 طرح کی صورتحال ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ورثہ جو ہیں وہ بدلہ لینا چاہتے ہیں، قانونی کارروائی کرتے ہیں، اور بدلہ لینا یقینی طور پر ان کا حق ہوتا ہے، ان کا حق ہے کہ ان کا پیارا دنیا سے چلا گیا، اس پر ظلم ہوا اور اس کا وہ بدلہ لیں، لیکن قانونی دائرے میں رہتے ہوئے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو مار دیا تو جا کر الٹا اسے مار دیا جائے۔ بدلہ لینے سے مراد یہ ہے کہ قانونی کارروائی کے ذریعے جو بدلہ لینے کی ممکنہ صورتیں ہیں وہ اختیار کی جائیں۔ ایک تو یہ راستہ ہے۔ اب اس راستے کے اندر بھی کیونکہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، اور قرآن پاک کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ورثہ کا یہ حق ہے چاہیں تو سزا دلوائیں چاہیں تو دیت قبول کریں۔ اب اگر ورثہ دیت قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے یہاں سے بڑا برا سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب سودا کر لیا، میت کے نام پر جو ہے وہ پیسے وصول کر لیے، اور میت کے نام پر دیکھیں انہیں مال مل رہا ہے۔ یہاں جو لوگ مذمت کرتے ہیں اور اپنی زبانیں جو ہیں وہ چلاتے ہیں، ایسے موقع پر یہ زبانیں چلانا ایک قابل مذمت کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر
یہاں تصفیہ نہ ہو تو دشمنی اور نفرت اور بغض و عناد جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے قبائل کے اندر ایک قتل کے بدلے دوسرا قتل، دوسرے کے بدلے تیسرا قتل۔ اب پچھلے دنوں ایک واقعہ پاکستانی میں کسی جگہ پر درپیش ہوا کہ جہاں پر ایک قبیلے نے دوسرے پر حملہ کیا اور 20-25 لوگ مارے گئے۔ وجہ کیا تھی کہ اس سے پہلے ایک اور قبیلے نے حملہ کیا تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ جناب جو قاتل ہے وہ پیشی پر جا رہا تھا اور مقتول جو ہے اس کے ورثہ آئے اور کورٹ میں اسے قتل کر دیا۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہم سنتے ہیں کہ قاتل نے کسی کو مارا اور وہ خود بھی زخمی ہوا، ہسپتال میں پہنچا، اس کے ورثہ جو ہے وہ ہسپتال میں پہنچ گئے اور ہسپتال میں آ کے اسے مار دیا، ہسپتال میں آ کے دست و گریباں ہو گئے۔ تو ایک فطری طور پر نفرت کی کیفیت ہوتی ہے، غصے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کیفیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ورثہ مصالحت پر راضی ہوتے ہیں، اگر وہ دیت کو قبول کرتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیت کا قبول کرنا دراصل نفرتوں کو کم کرنے کا طریقہ ہے۔ تو پہلی صورت یہاں جو بیان کی گئی کہ اگر مسلمان کو خطا کے طور پر قتل کیا جائے تو اس کی سزا یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے گا اور دیت ادا کی جائے گی۔ یہ اس قتل کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں خطا کے طور پر جو ہے وہ مسلمان کو قتل کیا گیا ہے۔ دوسری صورت جو سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ شخص ہو تو مسلمان لیکن ایسی قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، یعنی اس کی قوم مسلمان نہ ہو، اس کا جو قبیلہ ہے، اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے جو ورثہ ہیں وہ مسلمان نہ ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، قتل کرنے والا خود مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ اس صورت کے اندر دیت نہیں ہے، اور دیت نہ ہونے کی وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ دیت چونکہ ترکے کا حکم رکھتی ہے اور ترکہ جو ہے وہ وارثوں کو ملتا ہے، اور مسلمان کا ترکہ کافر کو نہیں مل سکتا۔ جب اس کے جو ورثہ ہیں وہ غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو ان کا ترکہ تو مل ہی نہیں سکتا غیر مسلم کو۔ اصول یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرا ہے تو وراثت کے جاری ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اختلاف دین نہ پایا جائے۔ اختلاف دین پایا جائے گا تو پھر ترکہ جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوگا، ورثہ کو ترکہ نہیں ملے گا۔ تو چونکہ جو شخص مارا گیا، اس مقتول کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں، اس بنا پر صرف یہاں پر کفارہ ہے، دیت یہاں پر نہیں رکھی گئی۔ تیسری صورت اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی کہ مارا جانے والا شخص مسلمان ہی نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ لیکن کس طرح کا غیر مسلم ہے؟ ان کان من قوم بینکم و بینہم میثاق، کہ مسلمانوں کا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے۔ قوم تو غیر مسلم ہے، مارا جانے والا مسلمان نہیں ہے، لیکن معاہدہ ہے۔ معاہدے کی وجہ سے اب یہ جو قتل ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ سامنے والا اگرچہ غیر مسلم ہے تو جو ذمی ہے یا مستامن ہے وہ لوگ جو ہے اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ انہوں نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے جو ریاست ہے، مسلمانوں کی ریاست اس کے ساتھ، اور وہ معاہدہ کر کے رہتے ہیں اس ریاست کے اندر، تو اب ان کا جو قتل ہے وہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر ان کا قتل کر دیا جاتا ہے کسی کا تو قرآن پاک فرماتا ہے فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اب بھی دیت دی جائے گی۔ اب یہ وہ معاملہ نہیں ہے کہ مارا جانے والا خود غیر مسلم تھا، اس کے جو ورثہ ہیں وہ بھی غیر مسلم ہیں، تو غیر مسلم کا غیر مسلموں میں ترکہ جاری ہوتا ہے، اس میں کوئی عجب بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں بیان کی گئیں، ایک تو یہی کہ یہاں پر دیت دی جائے گی، اور دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ یہاں بھی تحریر الرقبۃ مؤمنہ، کہ ایک غلام بھی آزاد کیا جائے گا۔ فمن لم یجد، اور اگر غلام نہ پاتے ہوں، استطاعت نہ ہو غلام کی، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا پڑیں گے، یعنی دیت بھی دینی پڑے گی اور 2 مہینے مسلسل روزے بھی رکھنا پڑیں گے۔ یہ وہی روزے ہیں کہ جس کو عام طور پر، جس کی تفصیل ہم رمضان کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دینے کی صورت میں، ان صورتوں میں جن میں کفارہ لازم ہوتا ہے، پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ جناب اب مسلسل روزے رکھنے ہیں، درمیان میں کوئی بھی انقطاع نہیں آنا چاہیے۔ انقطاع آ گیا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی۔ توبۃ من اللہ، یہ جو دیت کا دینا ہے، یہ جو کفارہ ہے روزے کی صورت میں، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ توبہ حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچی توبہ کے لیے دونوں جو باتیں ہیں یہ مقرر کی ہیں۔ وقال اللہ علیم الحکیمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ علیم ہے اور حکیم ہے، وہ جانتا ہے
جو کچھ لوگ کرتے ہیں، اور اس نے یہ نظام اس لیے دیا ہے کہ اس نظام کے اندر حکمت ہے، اس نظام کے اندر عمدگی ہے، اس نظام کے اندر ہمارے ہی معاشرے کی بہتری ہے۔ تو یہ تین وہ باتیں تھیں کہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں قتل کے حوالے سے بیان کی گئی کہ 3 طرح کا قتل خطا ہو سکتا ہے۔ مسلمان کا قتل ہو، نمبر 2 مسلمان کا قتل ہو لیکن اس کا جو قبیلہ ہے، اس کے جو ورثہ ہیں وہ مسلمان نہ ہوں، نمبر 3 یہ ایسے کافر کا قتل ہو کہ جو ذمی یا مستامن ہے، جس نے جو مسلمان ریاست ہے اس کے ساتھ معاہدہ کر رکھا ہے، مسلمان ریاست نے اسے امن دیا ہوا ہے، اسے امان دی ہوئی ہے، جان و مال کا تحفظ دیا ہوا ہے، ایسے غیر مسلم کا بھی قتل کرنا جائز نہیں ہوتا، اور اگر قتل کر دیا جائے تو پھر اس کی کیا سزا ہوگی، کیا کفارہ ہوگا، وہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کے تحت تفصیل کے ساتھ سنا۔ اب آگے بڑھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 93۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جان بوجھ کر جو قتل کرنا ہے اس کے حوالے سے سزا بیان کی گئی۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ محترم ناظرین کرام، سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں جو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے اس کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے۔ اب جو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے، فرمایا گیا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب جان بوجھ کر قتل کرنے پر کیا سزائیں ہیں، اس کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ سورہ بقرہ میں بیان ہوئے۔ یہاں ایک جو اخروی سزا ہے اس کا بیان کیا گیا۔ جان بوجھ کر قتل کرنا کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ جان بوجھ کر قتل جب کیا جائے گا تو 3 باتوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قاتل و مقتول، یعنی قاتل جو ہے مقتول کا ارادہ کرے، یعنی اس کا نشانہ لے کر اسے مارے۔ جیسا کہ ہم سن چکے، اگر اس نے نشانہ لیا کسی پرندے کا، کسی اور چیز کا، اور غلطی سے گولی کسی اور کو لگ گئی تو یہ ارادہ کرنا جان بوجھ کر اس کا نہ پایا گیا۔ دوسری بات یہ کہ قتل کرنے والا جانتا ہو کہ یہ مسلمان ہے، اگر مسلمان ہونا اس کے علم میں نہیں تھا تب بھی جان بوجھ کر قتل نہیں کہلائے گا، خطا کے طور پر قتل کہلائے گا۔ تیسرا یہ کہ قتل ظلمن ہو، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا ہے اور جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں اسے پھندے پہ لٹکاتے ہیں، اسے قتل کرتے ہیں۔ تو یہ جو قتل کرنا ہے یہ ظلمن نہیں ہے بلکہ سزا کے طور پر ہے، وہ اس کا مستحق ہو چکا تھا۔ تو متعمدن کی ایک تیسری قید یہ ہے کہ قتل جو ہے وہ ظلمن ہو، قاتل جانتا ہو کہ یہ شخص مستحق کے قتل نہیں ہے۔ یہ جو 3 صورتیں ہیں جب یہ جمع ہوتی ہیں تو متعمدن کی شرط پائی جاتی ہے اور جو قتل جان بوجھ کر کرنا ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز ہے، وہ دوسری چیز یہ ہے کہ تیز دھار دار آلے سے قتل کیا ہو تب جا کر یہ قتل وہ قتل بنے گا کہ جس کا بدلہ قصاص ہوتا ہے، ورنہ یہ وہ قتل نہیں بنے گا کہ جس کا بدلہ قصاص ہوتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 کی تلاوت ہم نے سنی، ترجمہ ہم نے سنا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مقیس بن خبابہ نامی ایک شخص تھا، اس کا بھائی وہ مسلمان تھا لیکن بعد میں مرتد ہوا۔ اس کا بھائی قبیلہ بنی نجار میں مقتول پایا گیا۔ لوگوں سے پوچھا گیا بھی قاتل کون ہے، کسی نے نہیں بتایا قاتل کون ہے۔ اب قتل کے جو احکام ہیں اس کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، قتل میں نہیں، قتل کی جو سزا مقرر کی گئی ہے دین اسلام کی طرف سے، اس سزا کے اندر اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جب ہم اس کی تفصیل جانتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اگر دین اسلام کا نظام مکمل طور پر نافذ ہو جائے تو معاشرے کے اندر کتنی بہتری آ سکتی ہے۔
اب اصول یہ ہے کہ کسی قبیلے کے اندر، کسی محلے کے اندر کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ ہو، آبادی کے اندر پایا جائے، آبادی کے اندر اگر مقتول پایا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چلتا، اس آبادی والوں پر یہ لازم ہوگا وہ اس کی دیت ادا کریں۔ دیکھیے ہمارے یہاں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، لوگ چھڑواتے ہی نہیں ہیں، لوگ تماشا دیکھتے ہیں، چلو ہو رہا ہے ہونے دو، بلکہ شے دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں پتہ ہو اور دین اسلام کے جو قوانین ہیں وہ کما حق کو نافذ ہو جائیں تو یہ فوراً چھڑانے بھاگیں گے، قتل نہ ہو جائے۔ قاتل تو بھاگ جائے گا اور اس کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا، ہمیں دیت دینی پڑ جائے گی۔ تو اس کے علاوہ یعنی قاتل کا پتہ نہ چلے تو لازم ہے جس محلے میں قتل ہوا، جس بستی میں قتل ہوا، وہ دیت ادا کریں گے۔ اور یہی معاملہ ہوا یہاں پر، مقتول پایا گیا اور قاتل کا پتہ نہیں تھا، تو بنی نجار کا جو قبیلہ تھا اسے رسول اکرم علیہ السلام نے حکم بھیجا کہ اب تم لوگ دیت ادا کرو گے۔ انہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی بات پر لبیک کہتے ہوئے، آمنا و صدقنا کہتے ہوئے دیت ادا کی، اور 100 اونٹ اس کا جو بھائی تھا مقتول کا، مقیس بن خبابہ، اس کے حوالے 100 اونٹ کر دیے۔ اب بنی نجار تھوڑا سا نواحی علاقے میں رہتے تھے، ایک شخص انہوں نے روانہ کیا کہ یہ ہمارا ایک شخص ہے، یہ 100 اونٹ لے کر جا رہا ہے، تم جاؤ رسول اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ یہ 100 اونٹ لے کر، اور ہم یہ دیت جو ہے اس کی ادا کر رہے ہیں۔ اب اس کے دل کے اندر بے ایمانی پیدا ہوتی ہے، اور بے ایمانی پیدا ہونے کی وجہ سے مقیس بن خبابہ یہ اس اونٹ لانے والے فرد کو، جو کہ ایک بے قصور آدمی تھا، یہ غصے میں آ کے، تیش میں آ کے اسے قتل کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی نفرت کی آگ بجھ نہیں رہی تھی کہ میں اونٹ پر کیوں انحصار کروں، میرے تو بھائی کا قتل ہوا ہے، اور اس بستی میں جو مقتول پایا گیا ہے تو میں کیوں نہ اس بستی کے ایک بندے کو قتل کروں۔ یہ کیسا نظام ہے؟ جب وہ قاتل ہی نہیں ہے، اس نے قتل کیا ہی نہیں ہے، اسے قتل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ قتل کا کس طرح مستحق ہو سکتا ہے؟ تو اس نے ایک ناحق طور پر ظلماً ایک شخص کو قتل کر دیا، اور یہ سارے کے سارے اونٹ لے کر مکہ مکرمہ فرار ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام جب فتح مکہ ہوتا ہے تو 4 افراد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ سب کے لیے معافی ہے سوائے 4 افراد کے۔ ان میں ایک وہ بدبخت بھی تھا جو آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اسے بھی معافی نہیں دی گئی، اور بھی اس کے علاوہ بھی 3 افراد تھے۔ ان 4 افراد میں سے ایک یہ مقیس بھی تھا کہ جو جا کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ مجھے امان دی جائے، مجھے پناہ دی جائے، لیکن چونکہ اس نے ایک جرم کیا تھا، ایک ایسا جرم کیا تھا کہ جس کی مذمت میں قرآن مجید فقان امید کی آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی، بدلہ لینا جو ہے وہ مقرر ہو چکا تھا، سزا اس کے حق میں نافذ ہو چکی تھی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 افراد جو ہیں انہیں معافی نہیں ملے گی، لہٰذا اس مقیس بن خبابہ کو بھی، کہ اس نے قتل بھی کیا تھا، یہ مرتد بھی ہوا تھا، اسے فتح مکہ کا دن قتل کیا گیا اس جرم کی وجہ سے۔ تو قتل جو ہے ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، قتل اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ ایک قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قتل جو ہے وہ اعلیٰ ترین بربریت کی مثال ہوتی ہے۔ معاشرے کے اندر جو ظلم ہے اس کی ایک انتہائی صورت ہوتی ہے، یعنی اب اس سے بڑھ کر کسی انسان پر کوئی ظلم جو ہے وہ متصور نہیں ہے کہ جب اس کی جان لے لی گئی، اسے دردناک طریقے سے مار دیا گیا، اس پر کیے جانے والے مظالم میں سے یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا گیا کہ یہ قتل کرنا انسانیت کی توہین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے قتل کے حوالے سے سخت ترین قوانین بیان کیے گئے، سخت ترین جو معاملات ہیں وہ بیان کیے گئے۔ احادیث مبارکہ میں قتل کے حوالے سے بڑی شدید مذمت بیان کی گئی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ ہے کسی کو ناحق قتل کیا جائے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کسی کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ ایک روایت میں ہوتا ہے کہ اگر آسمان اور زمین والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں، پورے کے پورے لوگ جہاں بھر کے کسی انسان کے قتل پر جمع ہو جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مقتولین
جو قاتلین ہیں وہ زیادہ ہو گئے اور کیس بلوے کا بن گیا، آپ کو رعایت ملنی چاہیے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب کے سب مستحق کے سزا قرار پائیں گے اور سب کو جو ہے وہ اخروی سزا ملے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کے ظلماً قتل پر آدھے جملے سے بھی مدد کرے، ہوتا ہے نا جب کوئی قتل ہوتا ہے تو پوری پلاننگ ہوتی ہے، ایک پورا پلان جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے نکلنا یہاں سے، کوئی کہتا ہے اس آلے سے مارنا ہے، کوئی جا کے ریکی کرتا ہے، کوئی جا کے جو قاتل ہے ان کے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، بہت سارے معاون و مددگار آج کے جدید دور کے اندر بھی ایک قاتل کے پائے جاتے ہیں۔ تو وہ معاون و مددگار بھی کان کھول کر سن لیں کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم بری ذمہ ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ایک آدھے جملے سے بھی، ایک سینٹنس سے بھی اگر کسی نے قاتل کی مدد کی ہے تو فرمایا قیامت میں اس کے پیشانے پر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، یہ جو شخص ہے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ملے گی، اسے عذاب ملے گا، اپنے جرم کی وہ سزا پائے گا۔ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو جرم کی سزا پا کر پھر داخل جنت ہو سکے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ قتل کی یعنی قاتل کی مدد کرنے والا، اس کی پلاننگ میں شامل ہونے والا، وہ بھی کتنا بڑا مجرم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اسے لازمی طور پر اس کے جرم کی سزا ملے گی۔ نبی اکرم علیہ السلام کی اور بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو قتل کے حوالے سے مذمت پر مشتمل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو قاتل کی سزا ہے وہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اب ایک ہے آیت مبارکہ کا ظاہری مطلب اور ظاہری معنی، خلود کہتے ہیں کسی جگہ پر ہمیشہ رہنے کو۔ اب اگر قاتل مسلمان ہیں تو مسلمان کے حوالے سے ایک بات مسلم ہے، وہ بات یہ مسلم ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے جرم کی سزا پانے کے بعد داخل جنت ہوگا۔ یہ ہمیں قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ واضح طور پر بیان کرتی ہیں۔ تو بظاہر ہمیں جب کوئی تضاد نظر آئے تو اس تضاد کا حل یہ ہوتا ہے کہ تطبیق کی صورت اختیار کی جاتی ہے۔ اب تطبیق کی صورت علماء نے یہ بیان کی کہ جہاں مراد یہ ہے کہ بڑی مدت تک، ایک طویل عرصے تک جو قاتل ہے وہ جہنم میں رہے گا، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تھا، اپنے جرم کی وہ سزا پا کر پھر یہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری صورت ایک ممکنہ طور پر یہ بیان کی گئی کہ اگر کسی نے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھا اور وہاں احتمال کی کوئی گنجائش نہیں تھی، ہوتا ہے کہ احتمال کی گنجائش ہو، حلال سمجھا اور احتمال کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے ایک حرام قطعی کو حلال سمجھتا ہے، ایسا شخص کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص پھر ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن کا ایمان ہی چلا گیا، اور ایمان چلا گیا تو لا محالہ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی قاتل کے حق میں لکھ دی جاتی ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جرم کرنے والا جو شخص ہے اس کے لیے دردناک عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ کچھ دو آیات کی روشنی میں، پہلی آیت جو تھی سورہ نساء کی آیت نمبر 92، وہاں قتل خطا کی صورتیں بیان کی گئیں، وہ ہم نے سماعت کی، اور جو دوسری آیت ہے اس میں جو قتل عمد ہے، جان بوجھ کر جو قتل کرنا ہے، اس کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے، وہ ہم نے سماعت کیا، اگرچہ کہ یہ موضوع تھوڑا سا خشک موضوع ہے، اس کا براہ راست تعلق ہے حکمرانوں سے، براہ راست تعلق ہے قاضی سے، براہ راست تعلق ہے وکیلوں سے، براہ راست تعلق ہے فقہا سے، طلباء سے، لیکن عوام کے لیے اس کا جاننا یوں اہم ہے کہ قرآن پاک پڑھنا ہم سب کے لیے سعادت مندی کا سامان ہے۔ تو جب قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کے معنی اور مطالب سمجھ میں نہیں آئیں گے تو الجھن پیدا ہوگی۔ تو یوں فہم قرآن کے لیے مختصراً آیات کی تشریح کا جاننا، تفسیر کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ہی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ایک خشک موضوع ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس میں دلچسپی کم ہے، بلکہ مدعا یہ ہو کہ قرآن پاک کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کا فہم حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، ہمارا مطلوب ہے۔ تو جب یہ صورت سامنے ہوگی تو جو مشکل کانٹینٹس ہیں، مشکل مطالب ہیں، جو مشکل پیراگراف ہیں، اس کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ طلبہ اکرام بھی موجود ہیں،
اگر ان کے ذہنوں میں بھی کوئی عام فہم سوال ہے تو وہ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبد الماجد اطاری، درجہ دورۃ الحدیث شریف. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ آج کل معاشرے میں قتل کیا جاتا ہے، جسے غیرت کے نام پر کہتے ہیں کہ قتل کیا ہے، تو اس قتل کا کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ قتل کرنے والے کو قتل کیا جائے گا اس کے بدلے میں دیات وغیرہ یا ایک اور نام بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم تو سندھ میں زیادہ ہوتا ہے، کارو سندھ میں بولتے ہیں. حضرت فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس موضوع پر رسالہ بھی لکھا ہے، کارو کرنا. دیکھیے بات یہ ہے کہ غیرت کے نام پر بھی جو قتل ہے اس پر وہ سارے کے سارے احکام لازم ہوتے ہیں جو کہ بیان کیے گئے. عمد کی صورت پائی جائے گی اور عام طور پر عمد کی صورت پائی جاتی ہے، تو لا محالہ ایسے قتل پر قصاص ہوگا، اور ایسے قتل کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ ان کے حق میں نافذ ہوگی. غیرت کے نام پر قتل ہو یا کارو سے کہتے ہیں وہ ہو، تو یہ قاتل جو ہیں وہ بے قصور شمار نہیں کیے جائیں گے. یعنی اگر کسی عورت نے، عام طور پر عورت کے حوالے سے ہوتا ہے، ایک چھوٹی غلطی کی ہے کہ اس نے گھر والوں سے مشورہ نہیں کیا، انہیں اعتماد میں نہیں لیا، والدین کی نافرمانی کی، یہ چھوٹی غلطی ہے. اس چھوٹی غلطی کی یہ سزا کہاں سے بن جائے گی کہ جناب اس کی جان اسے چھین لی جائے، سب سے بڑی جو نعمت اسے حاصل تھی وہ اسے چھین لی جائے، اسے قتل کر دیا جائے. تو یہ واضح طور پر ظلم ہے، بربریت ہے، اور جو قاتلین ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہے. کئی ایسے کیس ہوتے ہیں کہ جناب بہن گھر سے بھاگ گئی تھی تو بہن کو بھی مارا، بہنوں کو بھی مارا. جناب کیسے ہو گیا؟ ہمارے غیرت کو جو ہے وہ اپنا دھچکا پہنچا ہے. تمہاری غیرت کو دھچکا پہنچا ہے تو کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کہ قرآن پاک نے یہ سزائیں بیان نہیں کی قاتل کے لیے؟ جب قرآن پاک کی نافرمانی کر رہے ہو، قرآن پاک کی نافرمانی کرتے ہوئے مسلمان پر ظلم کر رہے ہو، پھر غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ وہ غیرت ایک قومی غیرت تھی، ایک رشتہ داری کی بنیاد پر غیرت تھی. یہ تو ایک ایمانی غیرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو یہ غیرت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، بربریت ہے. جی مفتی صاحب، آپ نے قتل خطا کے احکام بیان کیے اور اس میں کفارے کے طور پر آپ نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ انجانے میں کسی کو قتل کر دیتا ہے تو فرسٹ آف آل یہ کہ مطلب کفارے کے طور پر وہ غلام آزاد کرے گا اور دیہ دے گا، اور سیکنڈ یہ کہ وہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا. تو اگر کوئی بندہ ایسا ہو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی قادر نہیں ہے، وہ تنگ دست ہونے کی وجہ سے دیت نہیں دے سکتا اور لاغر ہونے کی وجہ سے کہ 2 ماہ کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو کیا من جانب شریعہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن اس کے لیے موجود ہیں؟ دیکھیے، ایک آپشن تو یہ ہے کہ جو دیت اس پر بن رہی ہے، دیت کے لیے وہ لوگوں سے مدد طلب کریں، لوگ اس کی مدد کریں. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جیسے عرب کے بعض ممالک کے اندر دیت کا قانون بڑے اچھے طریقے سے رائج ہے. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو محبوس کر دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور پھر یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی اگر مطلب بعض اس طرح کے رفاہی ادارے ہوتے ہیں وہ یہ تحریک چلاتے ہیں، بندہ قید ہے، اس کے پاس پیسے کم ہیں، ایکسیڈنٹ کیسوں میں زیادہ ہوتا ہے، ایک اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ زندگی گزار رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس سے، اب دیت اس کو پر لازم ہوگی، 100 اونٹ کی قیمت سے ادا کرنی ہے. تو پھر جو اس کے رشتہ دار ہیں، اس کے احباب ہیں، وہ اس کی مدد کریں، وہ اسے پیسہ دیں، تب یہ بری ہوگا، ورنہ تو دیت کا مطالبہ اس کے اوپر رہے گا، اس سے تو یہ بری نہیں ہوگا. اور جو دوسری صورت ہے غلام آزاد کرنے والی، جس آج کل غلام نہیں پائے جاتے، وہاں یہ ہے کہ رعایت دی گئی ہے کہ اس کے بدلے میں پھر روزہ رکھے گا. لیکن جن صورتوں میں دیت لازم ہوئی ہے اس کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ورثہ معاف کر دیں یا یہ کہیں سے بھی دیت کا ارینج کرے اور وہ قیمت جو ہے وہ ادا کرے گا. آپ نے لفظ استعمال کیا انجانے میں، ہمارے ہاں لفظ انجانے میں تو بڑا عام سا لفظ ہے، اور ایک قاتل کو بھی لوگ اس کے مطلب لوائق نہ کر معصوم بنا لیتے ہیں، جی انجانے میں ہو گیا اور یوں ہو گیا فلاں ہو گیا. تو خطا کی صورتیں جو بیان کی گئیں وہ پائی گئیں تو قتل خطا کہلائے گا، ورنہ تو اگر قتل عمد ہے، لاکھ اس کو کہتے ہیں انجانے میں ہو گیا، تو وہ قتل عمد قتل خطا نہیں کہلا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل خانہ، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، ان سب کی حفاظت فرمائے. ہم پر ظلم ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہم کسی پر ظلم کریں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ امن و سلامتی میں ہمیں رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فہم قرآن کا مجھ کو میرے
عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے، یا رب تو جذبہ دے۔